متنازع میچ ریفری تبدیل، پاکستان آج یو اے ای کے خلاف میدان میں اترے گا۔ پاکستان کے مطالبے پر اینڈی پائیکرافٹ کو پاکستان کے میچز سے ہٹا دیا گیا۔ اینڈی پائیکرافٹ کی جگہ رچی رچرڈسن میچ ریفری کے فرائض انجام دیں گے۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے گزشتہ روز پری میچ نیوز کانفرنس بھی منسوخ کر دی تھی۔ ادھر ایشین کرکٹ کونسل کی میچ ریفری کے خلاف تحقیقات مکمل۔ ذرائع کے مطابق اینڈی پائیکرافٹ نے جان بوجھ کر ہاتھ ملانے سے روکا۔ ٹاس کے وقت سلمان علی آقا کو مائک بند کر کے بات سننے کا کہا تھا۔ بدترین سیلاب نے گھر چھوڑے نہ کھیت کھلیان۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے ہر سو تباہی۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا اور شجاع آباد شدید متاثر علاقوں کو دیکھ کر دریا کا گمان ہونے لگا۔ درجنوں دیہات ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثر افراد کھلے آسمان تلے بھوک اور بیماریوں سے لڑنے پر مجبور۔ غیر معمولی سیلاب سے جنوبی پنجاب میں متعدد حفاظتی بندوں میں شگاف۔ سیلابی پانی کے پار سے موٹر وے M5 کو چند مقامات پر نقصان پہنچا۔ احمد پور شرکیہ میں سینکڑوں مکان زمیں بوس، بستیاں ویران۔ بہاول پور، بہاول نگر، عارف والا، قصور میں بھی ہر طرف تباہی کی داستانیں۔ مال مویشی بہہ جانے سے روزگار کا واحد ذریعہ بھی ختم۔ مرید کے فیروز والا اور شرپور شریف میں 34,000 رقبے پر کاشت، دھان کی فصل کو شدید نقصان۔ مظفر گڑھ میں متاثرین ٹوٹے گھروں اور بیمار بچوں کے ساتھ امداد کے منتظر۔ سیلاب متاثرین کا کھانے پینے کے سامان کی قلت اور امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ پنجاب کے سیلابی ریلوں سے دریا سندھ میں شدید طغیانی۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ گڈو بیراج میں پانی کا بہاؤ 6,11,051 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سیلابی پانی سے کچے کے متعدد علاقے زیریاب۔ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں سیلاب سے کچے میں زمینداری بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے کچے کے 50 سے زائد دیہات زیریاب۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد۔ سہون کے مزید 2 بڑے دیہات بھی اونچے ریلوں کی نظر۔ 300 سے زائد گھر پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ گھٹکی میں دریا سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ریلے گیس کے کنووں کے پلیٹ فارم میں داخل۔ OGDCL قادرپور گیس فیلڈ کے کنویں بھی متاثر۔ امریکی صدر سرکاری دورے پر برطانیہ روانہ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین میں ٹک ٹاک پر معاہدہ طے پا گیا۔ ٹک ٹاک کی خریدار کا اعلان جلد کرے گا۔ ہمارے پاس ایسی کمپنیاں ہیں جو ٹک ٹاک خریدنا چاہتی ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ نیٹو اور یورپی یونین کے ممالک کا روس تیل خریدنا اہم مسئلہ ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی بارے زیادہ نہیں جانتا۔ ہمارے پاس معاہدہ کرنے کا ہنر ہے۔ ہم نے 7 جنگیں رکوائیں۔ نیٹو اور یورپی یونین روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا بند کر دیں تو میں روس پر پابندیاں لگا سکتا ہوں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 68 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز کی فائرنگ سے امداد کے متلاشی 13 افراد نے دم توڑا۔ غزہ میں غذائی قلت سے 3 افراد دم توڑ گئے۔ غزہ شہر کے وسط میں اسرائیلی فورسز ٹینکوں کے ساتھ داخل۔ ہزاروں فلسطینی شہر چھوڑنے پر مجبور۔ 1 لاکھ سے زائد افراد وسطی غزہ چھوڑ چکے۔ حماس کی اسرائیل کو وارننگ، کہا زمینی آپریشن غزہ کے شہریوں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جانی نقصان کے ذمہ دار وزیر اعظم نیتن یاہو خود ہوں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ اور حامیوں کا مظاہرہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر قیدیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار نیتن یاہو ہوں گے۔ غزہ میں جاری جنگ اخلاقی، سیاسی اور قانونی طور پر ناقابل برداشت ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی پریس کانفرنس، کہا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے۔ ہم غزہ شہر کی منظم تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں۔ اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ کو پہلی بار نسل کشی قرار دے دیا۔ اسے روکنے کے لیے اقدامات نہ کرنا شریک جرم ہونے کے مترادف ہے۔ سربراہ UN ہیومن رائٹس انکوائری کمیشن نوی پیلے نے دنیا پر واضح کر دیا۔ مزید کہا اسرائیلی صدر، وزیر اعظم اور سابق وزیر دفاع کے بیانات سے نسل کشی واضح ہے۔ ادھر لگزمبرگ نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لگزمبرگ رواں ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کو تسلیم کرے گا۔
वज़ीर आज़म स्कॉटलैंड का कहना है गजा में होने वाली नस्ल कुशी पर हम खामोश नहीं रह सकते, इसराइल को जवाबदेह होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का रियाज का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अली लारजानी का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान और अली लारजानी के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। लारजानी का सऊदी अरब का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत का तसलसल है। दोहा में सऊदी वली अहद के ईरानी सदर से मुलाकात भी हुई थी। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए पहला अमरीकी असलहा इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। इमदादी पैकेज की माली मुआवनत नेटो इत्तेहादी ममालिक करेंगे। ये इमदाद एक नए निज़ाम के तहत दी जाएगी जिसमें यूक्रेन की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक अमरीका के ज़खायर से हथियार फ्राहम किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन का असलहा फ्राहम किया जाएगा। अगर अमेरिका ने हमला किया तो मुसल्लह जदोजहद के लिए तैयार है। सदर वेनेजुएला ने अमेरिकी फौजी सरगर्मियों को एकतरफा जाहिरियत करार देकर शदीद मज़म्मत की है। कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर अदालती, सियासी, सिफारती और अस्करी हमले कर रहा है। दोनों ममालिक में रवाबित तकरीबन ख़त्म हो चुके। 25 लाख फौजियों और रज़ाकारों को मुतहरिक कर दिया है। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में दहशतगर्दों का पुलिस और लेविस थानों पर हमला। लेविस ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एहलकार शहीद। डेप्यूटी कमिश्नर शेरानी के हमले की तस्दीक। कहा फायरिंग से मुतअद्दिद एहलकार जख्मी भी हुए हैं। अमरीकी सदर 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। सदर ट्रंप का कहना है नेटो और यूरोपीय यूनियन के ममालिक का रूसी तेल खरीदना अहम मसला है। नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस से तेल खरीद रहे हैं। अगर वो ऐसा करना बंद कर दें तो मैं रूस पर पाबंदियां लगा सकता हूँ। गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई बारे ज़्यादा नहीं जानता। हमारे पास मुआहिदा करने का हुनर है। हमने 7 जंगें रुकवाईं। अमरीका और चीन में टिकटॉक पर मुआहिदा तय पा गया। टिकटॉक के खरीदार का ऐलान जल्द करेंगे। हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो टिकटॉक खरीदना चाहती हैं। यमनी हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। यरूशलेम समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। हजारों इसराइली पनागाहों की तरफ भाग निकले। मिसाइल हमले के बाद बेन गोरियन एयरपोर्ट की परवाजें मुअत्तल। इसराइली फजाया ने अल हुदैदा में हौजी अहदाफ को निशाना बनाया था।